ابھی آپ بتا رہے تھے یو ایس اے کی ینگ جنریشن ہے، دے آر ویری انلائٹنڈ، ان کو سمجھ ہے، ان کو شعور ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ریسسٹ بندے بھی ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین آئی تھنک ہی از ریسسٹ. وہ اس لیے کیونکہ پچھلی دفعہ جب اب ہم 30 سال پہلے کی بات کر لیں، 30 سال پہلے تک وہ بولتے رہے کہ جرمنی، جاپان یہ یو ایس اے کے اینیمیز ہیں. کیوں؟ کیونکہ یو ایس اے کو لوٹ کے لے جاتی ہیں. اس کے بعد اب کیونکہ پولیٹیکل گلوبل نیریٹو، گلوبل پالیٹکس چینج ہو گئی ہے، ناؤ ہی سیز چائنا ایسے کرتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ وہ صرف ووٹ لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بیکاز چائنا کے ساتھ اگر یو ایس اے کا تعلقات بہتر ہوں تو دیٹ وڈ بوسٹ بوتھ دی اکانومیز. اچھا ایسا ہے، دنیا میں اکانومیز جو ہے نا اب وہ سنگل ہینڈڈ رہی نہیں. کارپوریٹ جتنی دنیا میں چل رہے ہیں وہ مل بانٹ کے چلتے ہیں، مرجرز ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی انہوں نے کیش کروائی ہیں. اس زمانے میں بھی جاپان، انہوں نے کہا جی امریکن گاڑیاں، تو امریکہ کے اندر امریکن گاڑیاں زیادہ ہیں، جاپانی گاڑیاں بہت کم لوگ خریدتے ہیں. اب وہاں دیکھ لیں نہیں ہیں. آپ کے ہاں جو گاڑیاں ہیں وہ جاپانی چلتی ہیں زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سچویشن کو کس ٹائم پر اڈاپٹ کیا اور کیا ایکسپلائٹ کیا، کیا لوگوں کے اندر دیا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آج ان کا نیریٹو، چائنا کی اکنامک پالیسیز ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ 2030 میں پوری دنیا کی اکانومی پہ یا انڈسٹری کے اوپر تالا لگ جائے گا اور تالے پہ بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو اب لے کے چل رہے ہیں کہ جی ہم نے چائنا کو اکنامکلی انگیج کرنا ہے. امریکن چیزیں مہنگی ہیں یا اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ ہیں، تو چائنا سے چیز کی کاسٹ کم ہے. چائنا کے پاس ورک فورس زیادہ ہے، ان کے ریسورسز زیادہ ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ چائنیز بھی ملے گا آپ کو اور چائنیز پروڈکٹ بھی ملیں گی. خاموشی سے وہ لے لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے 2015 تک. ابھی تو وہ چیزیں ایڈریس ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اب وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے تحت چائنا کو چاہے پولیٹیکل چاہے اکنامک رائیول کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نا وہ جو یو ایس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کے دشمن ٹائپ جو کنٹریز تھیں، نارتھ کوریا یا رشیا جیسی کنٹریز، ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. وہ جب ان کی ایک ٹویٹ بہت وائرل ہوئی تھی جو انہوں نے پوٹن کے بارے میں کی تھی، جس میں وہ بول رہے تھے کہ کیا پوٹن ول یو بی مائی بیسٹ فرینڈ. ان کی ایک یہ ٹویٹ پوٹن کے بارے میں ہوئی تھی. پھر ہی وینٹ ٹو نارتھ کوریا، ہی واز سین بینگ ویری فرینڈلی ود دا کورین پریزیڈنٹ. تو ایسا ہاؤ کرزمیٹک ڈز ون ہیو ٹو بی؟ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے پوری دنیا میں. دوسری بات یہ کہ ہی از اے بزنس مین. پوٹن کا جو اس ٹائم دنیا کے اندر سٹانس ہے وہ رشیا کا کم بیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یا تو امریکہ اپنی پالیسیوں کے تحت ریبٹل کی پالیسی پہ چلتا رہے جو اس سے پہلے چلی 20 30 40 سال. ٹھیک ہے، اور یا پھر روایتی دشمنیاں کم کی جائیں اور ٹریڈ، یعنی سارے محاذ ایک ٹائم پہ نہیں، یا آپ چائنا سے محاذ کھول لیں یا رشیا سے کھول لیں یا دونوں سے کھول لیں، یا ایک کے ساتھ تھوڑا سا آپ ہیلو کریں اور دوسرے کو اکنامکلی انگیج کریں. امریکن پریزیڈنٹ نے آتے ساتھ جو بات کی، انہوں نے کہا میں جنگیں ختم کر دوں گا. اور امریکنز کو پتہ ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر اتنے سال جنگ چلی ہے اس کا پیسہ ہمارے ٹیکسوں سے گیا ہے. اس نے ان کو کانشیس کر دیا ہے. اس نے کہا دنیا کے اندر جنگیں ختم کر دوں گا. آپ خود دیکھیں کہ اس نے جو سٹیپ لیے افغانستان سے، یا کیا اسے کہتے ہیں اس سے پہلے وہ عراق سے اور باقی جگہوں سے، ہی از آف دی ویو کہ فوجیں واپس آنی چاہیے. ہم یہاں پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ عام امریکن بھی اب یہ سوال کرتا ہے کہ ہمارے پیسوں سے کیوں لڑا جا رہا ہے؟ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آج تک ملے ہی نہیں. اصل میں تو ریسورسز پر قبضے کی جنگ ہے. اب چونکہ آئل بیسڈ اکانومی کا بھٹا بیٹھتا جا رہا ہے، پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے الیکٹرک پہ، سینرجیز پہ، آٹومیشن پہ، اے آئی پہ. تو اب چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی. سعودیہ جیسا ملک بھی جو ہے وہ ٹرمپ کو بڑا ویلکم اس نے پچھلی دفعہ کیا تھا، وہ تلواروں والا اسلامی ڈانس اور سارا کچھ. تو آپ خود دیکھیں نا،
اصل مسئلہ تو یہی ہے، امریکن اسلحہ تو بکا، بہت بڑا معاہدہ ہوا تھا اپنے ٹائم پہ، اور ابھی بھی اکانومیز اکٹھے چونکہ گرو کرنی ہے تو سعودیہ کی آئل بیسڈ اکانومی بھی بیٹھتی جا رہی ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ رہتا ہے اور مڈل ایسٹ کو اور سعودیہ کو ایڈریس کرتا ہے تو یہ کوآپریشن چلے گا اکانومی وائز، دشمنی اور اسلحے کی بیس پہ میرا نہیں خیال. لیکن پوری دنیا کے اندر امریکن اسلحہ بکتا رہا ہے، جہاں جہاں مسائل ہوتے رہے ہیں امریکن اسلحہ ادھر بھی خریدا گیا اور ادھر بھی بیچا گیا اور ادھر بھی بیچا گیا اور ادھر بھی خریدا گیا. تو اب پالیسیاں تھوڑی سی چونکہ چینج ہو گیا پیراڈائمس، جیسے کہ ویسے تو پیراڈائم اتنی جلدی شفٹ نہیں ہوتے، لیکن پیراڈائمس لوگ کہتے ہیں کہ جی چینج ہو رہے ہیں، تو کوائٹ پاسبل کہ اب دنیا اکانومی والی جو وار ہے اس کو ایڈریس کرے رادر اٹامک اور جو کنونشنل وارفیئر ہے.